جی نوید اعظم صاحب. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت مصطفیٰ؟ الحمد للہ. میں آپ کے نزدیک دیوبند سے ہی بول رہا ہوں، مظفر نگر شہر سے. ماشاء اللہ. جی میں مفتی صاحب یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے، یہ جو آپ اسٹریم کر رہے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کے بھی آتے ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں، یہ صبر کہاں سے آیا آپ کے اندر؟ یہ خیر کیونکہ اب پیچھے میں آپ کی ایک اسٹریم دیکھ رہا تھا، اس میں ایک نے آپ سے تھوڑی بدتمیزی کری تو میں نے اس کو الٹے سیدھے کمنٹ میں نے کر دیے الٹے، اور آپ تعامل کے ساتھ بیٹھے رہے. خیر میں کوئی یہ چیز قابل تعریف نہیں ہے، لیکن آپ نے چونکہ سوال کیا وہ اس لیے میں جواب دے رہا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیں، جب آپ کی نیت یہ ہوتی ہے نا کہ آپ جی جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی اپنی دنیا کمانی ہے یا اپنا ایگو درست کرنا ہے، بلکہ خالص سامنے والے کی صورتحال کو سمجھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ بھائی سامنے والا جو ہے وہ اندھیرے میں ہے اور جی اس کو اندھیرے سے نکالنا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے. اب وہ مریض کہ مثلا ایک شخص ڈائبٹیز کا شکار ہے اور اس کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کو ڈائبٹیز ہے اور وہ اپنی روٹین اسی طریقے سے رکھے ہوئے دبا کے شوگر کھا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی صحت خطرے میں پڑ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ جلدی وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو وہ خطرے میں ہے. تو جی اگر کسی دوسرے کو اس کے رشتہ داروں میں سے یہ پتا چل جائے کہ بھائی یہ ہمارا جو رشتہ دار ہے یہ ڈائبٹیز کا شکار ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے، تو آبویسلی بات ہے کہ اس کے گھر والے اس کی مدد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ چاہے کتنی ہی ضد کیوں نہ کرے لیکن شوگر کٹ کر دیں. تو یہ جو پورا کنبا ہے نا انسان کا، یہ ایک گھر ہے اور اس کو خدا نے اس دنیا کے اندر اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس کنبے کو یہاں بسایا ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کی پرستش کرے، اپنے بنانے والے کا اعتراف کرے. تو ہمیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اس چیز کا نہ صرف یہ کہ ادراک ہے بلکہ یہ ایمان ہے کہ اس پورے کنبے کو بنانے والا اور اس کائنات کو سجانے والا اللہ ہے. بے شک. اب اگر مان لیجئے کچھ ہمارے بھائیوں کو وہ اس کا علم نہ ہو، کسی بھی وجہ سے اس کا علم نہ ہو، تو پھر وہ ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں. تو اگر مان لیں وہ ہمیں گالی دے رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس کو ریئیکٹ کریں ایسے ہی، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ کو مشہور واقعہ پتا ہوگا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، کہ جب وہ ایک جنگ میں شریک تھے تو دشمن نے ان کے چہرے کے اوپر تھوک دیا، اور یہ اس وقت تھا جبکہ تلوار انہوں نے ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ اس جنگ میں وہ اس کی گردن اڑا دیتے، جی 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 لیکن بے شک. جیسے ہی چہرے پر تھوکا تو فوراً اٹھ گئے، وہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں، اب اگر میں نے مارا تو پھر میں اپنی وجہ سے ماروں گا، نہ کہ اس کاز کی وجہ سے کہ جس کاز کے لیے میں جنگ لڑ رہا ہوں. تو اگر ایک داعی کے اندر یعنی یہ صبر نہیں ہے تو پھر اس کی دعویٰ یا اس کا جو کام ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے دل کی وہ کڑھن ہے اور وہ جذبات ہیں کہ بعض مرتبہ جو جن چیزوں کا اس کا اظہار ہو جاتا ہے، اور میں تمام مسلمانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کے اندر یہ جذبات اور یہ کڑھن ہونے چاہیے کہ آپ اس پیغام کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو امانت آپ کو دی ہے. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم نے جو کتاب لکھی تھی آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، تو یہ امانت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. تو جس دن یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا آپ بھی صبر کرنے لگیں گے انشاءاللہ. میں اصل میں کوشش کرنا چاہ رہا تھا جیسے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، میں بھی کچھ ایسا کروں، لیکن پھر اس دن مجھے لگا کہ میرے بس کی بات نہیں، کیوں میں صبر کھو دیا. آپ صبر سے بیٹھے تو میں نے کہا پہلے میں مفتی صاحب سے بات کرتا ہوں، صبر کہاں سے لیا جائے اتنا. جی ہاں، تھوڑا سا مجھ سے دعا میں یاد رکھے. آپ سے بھی درخواست ہے. اور سب جتنے پینلسٹ ہیں سب کے لیے میری طرف سے بہت بہت مطلب بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. بارک اللہ فیک. حضرت یہ جی کنال صاحب کی آواز ٹھیک ہو گئی ہے کہ کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.